بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو آخری آیات ہیں، بنیادی طور پہ اس میں اگر اس کو عام سے انداز میں سمجھا جائے، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس دعا کے ترجمے پر غور کرنا ہے۔ آگے جو بات ہونے والی ہے وہ اس ترجمے کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ سمجھ جائیں گے تو اگلا جو سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب پہلے سے آپ جان جائیں گے۔ آپ نے دعا یہ مانگی، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، آپ ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب یہاں جو مرزائی ہیں، جو وہ اس آیت سے جو استدلال کرتے ہیں وہ بڑا کمال کا ہے، یعنی کمال کا میں دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ اس طرح قرآن فرما رہا ہے، سمجھیے گا اس اسلوب کو، قرآن فرما رہا ہے جہنمیوں سے کہا جائے گا ذوق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، تم تو بڑی عزت والے، تم تو بڑی عزت والے تھے۔ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 20، اس میں بیان ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بیان کرتے ہیں، اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ وہ کیا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تم میں بادشاہ بنائے۔ تو مرزائی کہتے ہیں کہ جی جو نعمت ہے، اللہ کی نعمت سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ اور نبی۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جس طرح وہ یہ اس کا استدلال یہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے بھی نبی بنا، یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب آیت کے ترجمے میں یہ نہیں ہے کہ جو ان پر انعام ہوا تھا وہی انعام ہم پر فرما۔ آیت میں کیا ہے؟ ان کے رستے پر چلا۔ اب ان کے رستے پر چلانے میں کہاں سے یہ جملہ آ گیا جی جیسے ان میں نبی بنے تھے ایسے ہم میں نبی بنا؟ اچھا، اب مرزائی اپنے حق میں اس آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جی ان پر نعمت جو اللہ کی نازل ہوئی، اللہ کی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے ان میں نبی بنائے، تو اللہ نے اس امت میں بھی نبی بنانے۔ تو بھائی ہمارے علماء یہ سوال کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے، ان پوری 1400 صدیوں میں، 1400 سالوں میں ایک مرزائی ہے جس کو یہ سمجھ آئی، ایک بات، اور دوسرا ایک مرزا ہی ہے جس کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی کہ یا اللہ جس طرح ان میں نبی تھے ہم میں بھی نبی بنے، تو یہ نبی بن گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ایک بڑی اہم بات میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا، آپ اس کو یاد رکھیے۔ ہمارے ایک عالم دین ہے طاہر رزاق صاحب۔ طاہر رزاق صاحب مرزیت کا ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ آپ ان کی صرف ایک نشست جو ہے اس کو اٹینڈ کر لیں، اس کو آپ سن لیں، اس کے بعد پھر ساری زندگی مرزائی آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتا۔ میں ان کا جو اسلوب ہے نا اس کا ایک واقعہ اپنے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب بھی کسی مرزائی سے بات ہونا، ان کے پاس مرزے کی تصویر ہر وقت ہوتی ہے، تو مرزے کی تصویر کا تشریح بھی وہ خود کرتے کہ اس کی تصویر کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے چارپائی چھت پہ رکھ دی جائے اور بارش ہو جائے تو دیہات والے کیا کہتے ہیں؟ چارپائی کو کان پڑ گئی ہے، تو کہتے ہیں ایسے اس کی آنکھوں کو کان پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی تصویر ہے، اس کی آنکھوں کا حلیہ نقشہ ایسا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مرزا جب پھنستے ہیں نا یہ، تو یاد رکھیے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے۔ اب جب اس پر وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو وہ کہتے نہیں جی وہ مہدی ہے، وہ عیسیٰ ہے،
ان سب پہ بھی وہ جھوٹے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں. تو یہ سارے ہی دعوے جھوٹے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ سارے نبیوں کا جو نور ہے وہ اللہ نے مجھ میں رکھا. جب کسی مرزائی سے بات ہوگی نا تو وہ کہے گا جی ہم مانتے ہیں سب نبیوں کا نور اللہ نے اس میں رکھا. تو طاہر رزاق صاحب کہتے ہیں میں مرزے کی تصویر دیوار پہ لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں چھری لاؤ، پیاز لاؤ، گھر میں کوئی اور چیز تو ہے نہیں، پیاز تو ہر وقت ہوتا ہے. اور پھر اس مرزائی کو کہتا ہوں تو مانتا ہے نا اس میں سب نبیوں کا نور ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں. کہتے پھر چھری پکڑ. قرآن کہتا ہے صرف یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، تو اس میں تو سب نبیوں کا حسن ہے. اس کانے کو دیکھ اور دیکھتے ہوئے ایسے پیاز کاٹنا کہ تیری انگلیاں کٹ جائیں. وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا. تو وہ اس آیت سے یہ استدلال کر رہا ہے جی صراط الذین انعمت علیہم کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ان پہ انعام ہوا تھا تو نبوت بھی انعام ہے. اگر ایسے نبوت ملنی ہوتی، یاد رکھیے نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں. کسبی کہتے ہیں جو کمائے، نیک اعمال سے آپ کو مرتبہ اور مقام مل جائے. ولایت کسبی ہے، نبوت کسبی نہیں، بلکہ نبوت وہبی ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اگر دعاؤں سے نبی بنتا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں استدلال کیسا، وہ کہتے ہیں جی کیسا بھونڈا استدلال کرتے. میں نے پہلے کہا کمال کا استدلال ہے. وہ کہتا ہے جی نبی کے راستے، بندہ ولی کے راستے پر چلتا چلتا ولی بن سکتا ہے، تو نبی کے راستے پر چلتا چلتا بندہ نبی بھی بن سکتا ہے. تو ہمارے علماء جواب دیتے پھر بندہ اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے اللہ بھی بن جائے. جیسا منہ ہوگا ویسا ہی آگے سے پھر اس کو تھپڑ پڑے گا نا. تو وہ اس قسم کا اعتراضات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے اس آیت میں بنیادی طور پہ سبق یہ سکھایا گیا، اے اللہ ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور قرآن نے یہ ذکر کیا کہ کن پر انعام ہوا؟ نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. اور یہ جو آیت ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا سب سے پہلا مصداق انبیاء کرام علیہم السلام، کیونکہ انبیاء بھی اللہ کے دوست ہوتے نا. انبیاء سے بڑا تو اللہ کا دوست کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین کا تذکرہ ہے جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا. تو ہم یہاں دعا یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے باری تعالی ہمیں ان کے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بے راہ روی سے، بے حیائی سے، گمراہی سے محفوظ و مامون فرما. آمین ثم آمین.